قسط نمبر 9۔ حسن ولا میں ایک نئے فرد کے اضافے کے باوجود بھی خاموشی اور اداسی نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ ہر فرد روز مرہ کی روٹین پر عمل کر کے دن رات کاٹ رہا تھا۔ فاطمہ نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ علی کا سامنا کر کے اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور زرنش سے تو وہ خوف کھاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر زرنش کا روگ فاطمہ کے دل میں دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ گھر والے فاطمہ کی شکل تبھی دیکھتے جب وہ کھانے کی میز پر سب کے ساتھ بیٹھ کر برائے نام کھانا کھا رہی ہوتی۔ علی فاطمہ کے دل کی کیفیت سمجھتا تھا، مگر وہ بھی جان بوجھ کر اس سے دوری اختیار کیے ہوئے تھا کہ شاید فاطمہ کا دل بدل جائے اور وہ اپنے حق میں کوئی فیصلہ کر لے، کوئی ایسا فیصلہ جس میں اسے ایک بٹے ہوئے انسان کے ساتھ رہنا نہ پڑے۔ دن رات یوں ہی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے اور علی اور زرنش کی شادی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ زرنش حسین سے حسین تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ ہر فکر سے آزاد تھی۔ علی اور اس کے رشتے کے درمیان جو کانٹا تھا، اس نے خود کو کبھی زرنش کی تکلیف کا باعث بننے ہی نہیں دیا تھا۔ فاطمہ بس علی کے نام کے ساتھ منسوب رہنا چاہتی تھی، اور اب اسے علی سے کچھ چاہیے بھی نہیں تھا کہ اب اس کو صبر آ گیا تھا۔ علی آفس سے لوٹا تو زرنش کو خوبصورت سے سرخ لباس میں تیار پایا۔ کدھر کی تیاری ہے جناب؟ علی نے اپنی تھکاوٹ کو پرے دھکیل کر خود کو حشاش بشاش ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈنر کی۔ زرنش نے آگے بڑھ کر علی کا کوٹ اتارا، پھر اس کی ستون مغرور ناک پر پیار سے چٹکی کاٹی تھی۔ کس خوشی میں؟ علی نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اگرچہ مجھے آپ کے اس سوال پر ناراض ہو جانا چاہیے، لیکن کیا کروں، آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اس لیے ڈھیٹ بن کر بتا رہی ہوں کہ آج ہماری شادی کو 1 ماہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم اپنے ملن کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ڈنر پر جا رہے ہیں، زرنش نے ادا سے کہا تھا۔ علی خاموش سا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے فاطمہ کی یاد بڑی شدت سے آئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں اس سے ملے ہوئے، اس سے بات کیے ہوئے، لیکن زرنش کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے خود کو بڑی مشکل سے ڈنر پر جانے کے لیے راضی کیا تھا۔ فریش ہو کر نکلا تو زرنش جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے تو سارا جلدی سے آگے بڑھی۔ بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہماری تیاری سے پتہ نہیں چل رہا کیا؟ زرنش سخت بدمزہ ہوئی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ سجا کر طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ علی تو اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹی زرد چہرے والی فاطمہ کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ساجدہ بیگم نے اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں کرنے میں مصروف۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے فاطمہ کو؟ وہ متفکر دکھائی دیتا تھا۔ اس نے فاطمہ کی کلائی تھام کر بخار چیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ فاطمہ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تھی۔ علی کے ہاتھ میں اپنی کلائی دیکھ کر اس نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا تھا۔ بیٹا کل سے بخار تھا اس کو، میرے 1000 بار کہنے کے باوجود بھی یہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ اب نیچے آئی تھی تو چکرا کر گر پڑی۔ ساجدہ بیگم کی بات سن کر علی کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی، فاطمہ نے منع کیا تھا سارا۔ زرنش کو وہی چھوڑ کر اب آگے بڑھ آئی تھی۔ حد ہے، علی غصے سے بولا تھا، پھر آگے بڑھ کر فاطمہ کو سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اٹھو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ فاطمہ نے علی کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا تھا۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ زرنش سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ آگے بڑھ آئی۔ علی، اسے انکل ہاسپٹل لے جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ آپ آئیں، ہم ڈنر پر چلتے ہیں۔ اس نے دنیا جہاں کی فکر لہجے میں سمو کر آخر میں اپنے مطلب کی بات کہہ دی تھی۔ علی نے خاموشی سے آگے بڑھ کر فاطمہ کو تھام کر زبردستی اٹھایا تھا۔ وہ چلنے پر راضی نہ ہوئی تو مجبوراً اس نے فاطمہ کو اٹھا لیا تھا۔ امی، آپ گاڑی میں جا کر بیٹھیں۔ علی کی بات سن کر ساجدہ بیگم جلدی سے باہر کو لپکی تھی۔ فاطمہ نے اپنی کونی زور سے علی کے سینے سے ماری تھی۔ وہ کرا کر رہ گیا تھا۔ تبھی فاطمہ نے دوبارہ علی کے سینے کی جانب بڑھتی کونی کو روک لیا تھا۔ سارا یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ زرنش آگ کا شعلہ بنی جل رہی تھی۔ فاطمہ کو کافی تیز بخار تھا۔ وہ سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی، پورا جسم بخار سے دہک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا وغیرہ دے کر 3 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھا تھا۔ اس نے بخار کی وجہ مسلسل اور شدید قسم کا ذہنی دباؤ بتایا تھا۔ علی ڈاکٹر کی بات سن کر زمین میں گڑتا چلا جا رہا تھا۔
اسے احساس ہو رہا تھا کہ اتنا عرصہ فاطمہ کو خود سے دور رکھ کر اس نے فاطمہ پر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ طبیعت سنبھلنے لگی تو ڈاکٹر نے 3-4 ٹیسٹ کر کے اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ فاطمہ کو گھر لا کر علی سیدھا اس کے کمرے میں لے گیا تھا۔ انکل، آنٹی اور سارا بڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے رہے۔ دوا کے زیر اثر فاطمہ غنودگی میں جانے لگی تو انکل آنٹی چلے گئے۔ بھائی اب آپ بھی جائیں، میں ہوں اس کے پاس، سارا نے بھائی کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں تم جاؤ، میں یہیں رکوں گا۔ علی کی بات سن کر سارا خوشی سے مسرور ہوتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ علی کرسی اٹھا کر فاطمہ کے پاس لے آیا تھا۔ پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر کے بخار بار بار چیک کرتا۔ فاطمہ غنودگی میں تھی، بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر علی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بخار کی وجہ سے سرخ تھیں۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ناحیف سی آواز میں کہا تھا، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے، علی نے لاڑ سے کہا تھا۔ میں نے کہا نا آپ جائیں یہاں سے، میں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ مجھے وقتی سہاروں سے مدد لینی پڑے، فاطمہ چڑھ کر بولی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ علی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ زرنیش ہاتھ میں سوپ لیے کھڑی تھی۔ علی نے سوپ تھام لیا۔ علی آپ روم میں آ جائیں، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، زرنیش نے فاطمہ کو سنانے کی خاطر بلند آواز میں کہا تھا۔ آج سارا کو لے جاؤ اپنے روم میں، سارا میرے پاس رک جائے گی، آپ اپنے روم میں جائیں۔ علی کی بات سن کر فاطمہ سہولت سے بولی تھی۔ علی نے آگے اشارے سے زرنیش کو جانے کو کہا تو وہ دل پر پتھر رکھ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ علی نے واپس کمرے میں آ کر فاطمہ کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ نظر انداز کرتی خود ہی بیٹھ گئی تھی۔ علی نے سوپ اپنے ہاتھ سے پلانے کی کوشش کی تو اس نے سوپ بھی خود ہی تھام لیا اور 2-3 چمچے پی کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ علی اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھا رہا۔ فاطمہ ساری رات غنودگی میں علی کو پکارتی رہی تھی۔ علی اس کی ہر صدا پر لبیک کہتا، خاموش آنسو بہاتا جاتا تھا۔ علی کہاں کھو گئے آپ؟ یہیں ہوں ہمارے پاس، علی کی فاطمہ نے بند آنکھوں سے اپنا ہاتھ علی کی جانب بڑھا دیا تھا۔ علی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ سب فاطمہ نے آنکھیں کھولی، علی کو اپنے سامنے مسکراتا ہوا پایا۔ کیسی طبیعت ہے فاطمہ؟ علی نے اپنا ہاتھ فاطمہ کے ماتھے کی جانب بڑھایا تھا۔ مری نہیں ہوں، ابھی زندہ ہوں، آپ کے سر کا بوجھ ابھی بھی نہیں سرکا، فاطمہ نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ آئندہ مرنے کی بات مت کرنا فاطمہ، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ علی کے لہجے میں عجیب سی شفقت خوردگی تھی۔ آپ اپنی زرنیش کے پاس جائیں گے، فاطمہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر ڈالا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تبھی فاطمہ کا دھیان اپنے ہاتھ کی طرف گیا تھا جس سے علی نے بڑی عقیدت سے تھام رکھا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ تھامنے کی؟ وہ پنکاری تھی۔ یہ ہمت آپ نے ہی تو دلائی ہے محترمہ، ساری رات آپ ہمارے نام پکارتی رہی ہیں اور تسلی کرنے کے لیے ہمارا ہاتھ بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، علی نے ڈرامائی انداز میں کہہ کر جاندار کہکا لگایا تھا، جبکہ فاطمہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرا دیا۔